أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أحد أم الحلال أم من الحرام. وقال تعالى: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، اسلام میں سود اور ربا کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں ہے. ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے، بلکہ جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ اتنا ضرور جانتا ہوگا کہ اسلام نے سود اور رشوت کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: احل اللہ البیع وحرم الربا. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما احد ام الحلال ام من الحرام. کہ میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: امرنی 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. ربا کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا ظهر الزنا والربا في قرية احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی بستی میں سود خوری، زناکاری، بدکاری عام ہو جائے، ایسے بستی کے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال قرار لیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یوں تو ہندوستان میں مختلف قسم کے حرام خور پائے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حرام خوری ہو رہی ہے. چوری کے ذریعہ، ڈکیتی کے ذریعہ اغوا کر کے نام تول میں کمی کرنا، گھٹیا مال کو اعلیٰ مال بتا کر بیچنا. لیکن میری حقیر نظر میں سب سے خطرناک حرام خور وہ ہے جو سود خور اور رشوت خور ہو، جس نے مملکت ہند کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وزیر اعلیٰ سے لے کر تپاسی تک سب رشوت خوری میں مبتلا ہیں اور قانون چند پیسوں میں بک رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، گویا کہ آپ رشوت دے کر قانون کو خرید سکتے ہیں، انسانوں کا ناحق خون بہا سکتے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہیں. میرے بھائیوں، وزیر اعلیٰ سے لے کر چپراسی تک سب رشوت خوری میں مبتلا ہیں. وہ رشوت کھانے والوں، لعنت ہو تمہاری زندگی پر، تمہارے طرز عمل پر کہ تم نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کیا ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے بیٹوں کو جدا کر دیا ہے، نہ جانے کتنی بیویوں سے ان کے شوہروں کو چھین دیا ہے، نہ جانے کتنی بہنوں سے ان کے بھائیوں کو جدا کر دیا ہے. تم نے محض ہوشیاری کے خاطر اپنے کتنے بے گناہوں کو مجرم اور مجرموں کو بے گناہ ثابت کیا ہے. ظالموں، تم نے قانون کے ساتھ غداری کی. تم ہندوستان کے بدترین دشمن ہو، سوسائٹی کے غلط ترین مجرم ہو. تمہارا جرم ناقابل معافی ہے. تم صرف ہندوستان کے قانون کے ساتھ غدار نہیں ہو، بلکہ تم مجرموں کے خون کو چوس رہے ہو. میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.